السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا
تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اور کائنات کے اندر اپنی تمام مخلوقات کو بسایا، آباد کیا، اور اس کائنات کے حسن کے لیے، اعتدال اور توازن کے لیے، اس کائنات کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے، کائنات کے بسنے والوں کو امن اور سکون دینے کے لیے خالق کائنات نے خود ہی کچھ قوانین اور کچھ اصول اور ضوابط اور قاعدے بنائے، اور ساتھ ہی یہ بات بالکل کلیئر اور واضح طور پہ بتا دی کہ جو ان قوانین کی پیروی کرے گا، ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے، اور جو ان قوانین سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ ناکام ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ناکام قرار دیں وہ کامیاب قرار پائے، اور جس کو اللہ کامیاب قرار دیں وہ ناکام ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی سبق کو بار بار دہرانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے آخری اور دائمی شریعت اور کتاب یعنی قرآن مجید میں جا بجا اقوام گزشتہ کے حالات، واقعات اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا، تاکہ آنے والی نسلیں ان سے عبرت حاصل کریں، اور کسی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا، ان کے انجام سے سبق حاصل کرنا، یہ روشن ذہنوں اور عقل مندوں کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، وعظ ہے۔ مقصد اور مدعا یہ ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ حال یا ماضی کو کو کم کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، حال یا ماضی کے کامیاب اور ناکام لوگوں کو دیکھا جائے اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے۔ وہ کامیاب کیوں ہوئے اس بات پہ غور کیا جائے، وہ ناکام کیوں ہوئے اس بات پہ غور کرنے کا نام عبرت حاصل کرنا ہے۔
اور صالحین کی سیرت اور ان پر اللہ کے انعامات کو دیکھ کر اس پر غور کرنا کہ ان لوگوں کو اللہ نے کیوں اپنے انعامات سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے شان، عظمت اور مقام کیوں دی، یعنی صالحین کے حالات پہ غور کرنا، یہ عبرت حاصل کرنا ہے، اور ان جیسی بننے کی کوشش کرنا، یہ مطلب ہے عبرت حاصل کرنے کا۔ اور تیسرا، اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرنا، مخلوقات کے اسرار و رموز کو سمجھنا اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ مطلب ہے عبرت حاصل کرنے کا۔ تو جو بندہ ان پر عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں متعدد انبیاء کا ذکر فرمایا، ان کے حالات و واقعات ہمارے سامنے رکھے، ان کی کامیابیوں کا ذکر فرمانے کے بعد ایک جملہ اللہ نے بولا، ان فی ذالک لآیہ، فرمایا ان انبیاء کی زندگی میں لوگوں کے لیے نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجر میں سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کی اور کس طرح انہوں نے انبیاء کو، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا، اور انجام میں کن بدترین قسم کے عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس میں بھی عبرت پکڑنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ معروف تابعی سیدنا قتادہ رحمہ اللہ متوسمین کا معنی یہ کرتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے والے، عبرت پکڑنے والے، جو کسی دوسرے کو دیکھ کر عبرت پکڑے، اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں اس واقعے کے اندر۔ اور تیسرا مقام سورہ یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بہت طویل ذکر کیا، سارے حالات و واقعات کا ایک ہی جگہ پر ذکر کیا، اور شاید یہ پہلی ہی صورت ہے جہاں پر ایک ہی نبی کا ایک ہی جگہ پر سارا ذکر کر دیا، کس طرح وہ اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا بنے، کس طرح بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کس انداز میں بھائیوں نے ان کو اپنے باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکلے، ایک قافلے کے قیدی بنے، اس قیدیوں نے بازار میں جا کے بیچ دیا، وہاں سے عزیز مصر کے گھر آئے، وہاں عزیز مصر کی بیوی کے فریب کا شکار ہوئے، اور وہاں سے پھر جیل میں گئے، اور جیل سے یہ یعنی کس طرح تخت اقتدار میں متمکن ہوئے، وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد پھر وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، وہ ان کے سامنے سوالی بن کے آئے، ہاتھ پھیلایا، فقیر بنے، صدقہ مانگا، اور کس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، اور پھر ان کے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بابا کو بھی لے کے آؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس واپس آئے، ایک تخت پہ بیٹھے، اور یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سب سے آخری آیت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ وہی ہے جو آغاز خطبہ میں نے پڑھی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہیں، عبرت کا سبب ہے۔ آپ کچھ سوچتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، اللہ کے قابضوں میں کچھ ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کے قابضوں میں یہ نقصان آپ کے بہت بڑے فائدے کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس واقعات سے عبرت حاصل کرنا، یہ ایک انسان کے روشن خیال، روشن ضمیر اور روشن ذہن جو ہیں اور عقل مند لوگ جو ہیں، یہ ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور بہت سارے عبرت کے واقعات ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں۔
اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی سیرت سے سبق حاصل کرو، ان کے جو اچھے کام ہیں. فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. انبیاء اور رسول جو سابقہ گزر چکے ہیں نا، صاحب عزم عظیمت والے رسول، اولو العزم رسول جو گزرے ہیں، فرمایا ان کی طرح تم بھی صبر کرو. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح انہوں نے مشکل ترین حالات میں، اب دیکھیے اولو العزم رسول مفسرین بتاتے ہیں 5 ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اب 5 میں سے 4 انبیاء کے بارے میں اللہ نے 5ویں رسول کو یہ پیغام دیا، اپنے آخری اولو العزم پیغمبر کو یہ سبق دیا، یہ حکم دیا کہ جس طرح پہلوں نے صبر کیا اسی طرح تم بھی صبر کر کے دکھاؤ. اب ہم اگر انبیاء کی سیرت پڑھیں، سیدنا نوح علیہ السلام کتنا طویل عرصہ ہے، 950 سال کا عرصہ ہے جو نبوت ملنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے گزارا. اور نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے اللہ کے بندوں کو اور اپنی امت کو آپ نے تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دعوت توحید دی ہے. لیکن حیران کن حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 81 آدمی مسلمان ہوتے ہیں یا 80 آدمی مسلمان ہوتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ، آپ سوچئے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے کو کہیں، ہم اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا. ہم دوسری بار کہیں نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا. ہم تیسری بار کہیں وہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتا. چوتھی بار ہمارے لہجے میں تلخی آئے گی اور 5ویں بار ہم اس کو ماریں گے اور 6ٹھی بار ہم اگر بڑے پکے نمازی ہوئے تو اس کو گھر سے نکال دیں گے. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. لیکن کہاں 950 سال کا عرصہ، اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح صبر کرو جس طرح انہوں نے صبر کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ نظر دوڑائیں. کس قوم کے ساتھ اور قوم کے کس بڑے شخص کے ساتھ آپ کا مناظرہ اور مجادلہ نہیں ہوا؟ کبھی دیکھیے آپ قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں، یہ سورج رب ہو سکتا ہے، یہ چاند رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے رب ہو سکتے ہیں. کبھی اپنی والدہ سے مجادلہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے باپ سے مباحثہ کر رہے ہیں، کبھی بادشاہ وقت فرعون کے دربار میں جا کے مباحثہ کر رہے ہیں، کبھی قوم کے پنڈت اور جو ان کے بڑے رابر دینی اور مذہبی پروہت تھے ان کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ کر رہے ہیں. کہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے، حتیٰ کہ ان کو آگ میں بھی پھینک دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہیں اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا صبر ہے. اس قدر مشکل ترین حالات سے گزر کے، کم از کم بندہ سوچتا ہے جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو اللہ نے آگ کو آپ کے لیے صبر، امن اور سلامتی والی بنایا، تو اس وقت تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ سکتے تھے نا یا اللہ اب تو اخیر ہو گئی ہے، اب تو انہوں نے اخیر کر دی ہے، اب یہ آگ الٹا کے ان پہ پھینک دے. اور اس سے پہلے آگ میں جانے سے پہلے مفسرین جیسے بتاتے ہیں کہ آگ کا فرشتہ آیا تھا، پانی کا فرشتہ آیا تھا، حکم کیجیے بارش برسا کے آگ بجھا دے، حکم کیجیے اس آگ کو اٹھا کے ان پہ پلٹا دے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا صبر کتنا ہے؟ کہا نہیں، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میرا معاملہ اسی کے سپرد ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اتنا بڑا صبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ غور فرما لیں کہ کس انداز میں، کہاں اس قوم کو سمجھایا. اس قوم پہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، اس قوم پہ خون کا عذاب آیا، اس قوم پہ جوؤں کا عذاب آیا، اس قوم پہ پتہ نہیں کتنے عذاب آ گئے. ہر بار جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں، ہم پکے مومن ہو جائیں گے، یہ عذاب ٹل جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہیں اب تو نہیں میں دعا کرتا، اب عذاب آیا تو بھگتو اسی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. تم کتنی عذابوں کا شکار ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار اللہ سے دعا کر کے عذاب ٹلوا دیا ہے.
ہر بار دعا کر کے ڈلوا دی. یہ صبر تھا جناب موسیٰ علیہ السلام. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے صبر کو آپ دیکھیں کس قدر اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان جیسا صبر کرو کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح پہلے رسول اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. کیا کیا تکلیف نہیں پہنچائی گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، کس کس مشقت کا شکار نہیں کیا گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کیا تانے نہیں دیے گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. پاک باز اور پاک دامن آپ کی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا نازیبہ کلمات نہیں کہے گئے. لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ جب قوم نے کہا نا کہ ہمارے لیے کھانا منگواؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار، دسترخوان اتار، تاکہ آج کا دن ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید اور خوشی کا دن بن جائے. مفسرین نے لکھا اللہ پاک نے فرمایا اتار دیتا ہوں، تیری دعا پوری ہو جاتی ہے، قبول کرتا ہوں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ایسی سزا دوں گا کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے اور قیامت تک کبھی کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا واپس لے لی کہ یا اللہ میں نہیں یہ دعا کر. کتنا صبر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو صبر کرنا بھی یہ بھی ایک عبرت ہے، کسی کو دیکھ کے اس کے حالات پہ صبر کرنا اور اس سے نصیحت پکڑنا یہ عبرت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسول ہے. کیا کیا نہیں آپ کے لیے کیا گیا، کہاں کہاں آپ کو اذیت نہیں دی گئی، کس کس حالات میں آپ کو گزرنا نہیں پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا دامن کبھی لبریز نہیں ہوا، کبھی لبریز نہیں. یہ تو ہوا اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس افسوس میں اپنی جان کو گھلا رہے ہو، اس افسوس میں اپنے آپ کو ہلاکت اور موت کے منہ میں دھکیل رہے ہو، اس غم میں کہ یہ قوم مومن کیوں نہیں ہوتی، ایمان کیوں نہیں لاتی. آپ نے یہ غم تو کیا لیکن کفار کے تکلیفوں پہ، ایذا رسانیوں پہ آپ نے کبھی صبر کا دامن اور لبریز نہیں آپ نے ہونے دیا. حتیٰ کہ بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر متا نصر اللہ، حالات اتنے جگر گوں ہو گئے، جینا مشکل ہو گیا، زندگی آبادار ہو گئی، لوگ ہمیں کھانے پینے سے محتاج کر بیٹھے ہیں، متا نصر اللہ. آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، کہاں اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی. حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بیت اللہ سے، آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے ٹیک چھوڑی، آگے ہوئے اور بڑے غصے کے ساتھ فرمایا ابھی تو تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو اقوام گزشتہ پہ آئے تھے. ان کے انبیاء کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، ان کے انبیاء کو پٹوں پہ باندھ کے میخوں سے ان کے جسم کو کاٹ دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچ لیا گیا. ابھی تم پر تو وہ حالات نہیں آئے ہیں. پھر آپ نے تسلی دی، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. تو غم زدہ نہ ہوا کرے، اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے. حضرات مسلم یہ پیغام ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ جس طرح پہلے رسولوں نے صبر کیا ہے اس طرح آپ بھی صبر کریں. اور ہمیں اس امت کو پیغام دے دیا کامیابی کا. میں نے کہا نا اللہ نے جو قوانین بنائے ان قوانین پر عمل کو اللہ نے کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی دیا. اور میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان لوگوں کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں چار سب سے پسندیدہ جو طبقات ہیں، انبیاء کا طبقہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح
یہ 4 قسم کے جو بہترین طبقات ہیں اللہ کے ہاں، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں قیامت کو اللہ ان کے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، ساتھ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے یہ، کیا ہی حسین رفاقت ہے یہ کن کو ملے گا؟ جنہوں نے عبرت حاصل کی انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے عبرت حاصل کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی، صداقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، صالحیت کو اپنا شعار بنا لیا، شہادت کی طلب میں مارے پھرتے رہے، انبیاء کی اطاعت میں اپنا ایک ایک لمحہ گزارتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ ان کو جنتوں میں انہی کا ساتھ دے دوں گا جن کے لیے یہ پھرتے رہے۔ المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہو۔ عبرت حاصل کریں کہ آج ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ کس کے ساتھ ہے ہماری محبتیں، ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم سر کے بالوں کو دیکھیں، ہمارے سر کے بال کن جیسے ہیں، ہم چہرے پہ اگنے والے بالوں کو دیکھیں یہ کن جیسے ہیں، ہم اپنے لباس کو دیکھیں یہ کن جیسا ہے، ہم اپنے افکار کو دیکھیں یہ کن جیسے ہیں، ہم اپنے خیالات کو دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچ اور فکر کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری عبادات کس طرح کی ہیں، ہماری ریاضات کس طرح کی ہیں، ہماری تجارت کس طرح کی ہے، ہماری صنعت کس طرح کی ہے، ہمارے گھریلو زندگی کس طرح کی ہے، ہماری سیاسی زندگی کس طرح کی ہے، ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں۔ جو سوچئے جن جیسے ہوں گے ہمیں ان سے محبت کا یہ عملی اظہار ہوگا۔ یہودیوں جیسے ہوں گے تو ہمیں یہودیوں سے محبت ہوگی، عیسائیوں جیسے ہوں گے تو ہمیں عیسائیوں سے محبت ہوگی، ہندوؤں جیسے ہوں گے تو ہمیں ہندوؤں سے محبت ہوگی، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ بھی ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اس محبت کے لیے پیمانہ معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، ترازو کیا ہے، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان سے عبرت حاصل کریں، یعنی ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کے حالات و واقعات دیکھیں، ان کی زندگی کس طرح گزری، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی عبادات کیسی تھی، ذرا سوچئے تو صحیح ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء کے حالات و واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ ان کی طرف دیکھ کے ان جیسے بن جاؤ، اسی طرح اللہ نے مکذبین کے حالات ہمارے سامنے رکھے، مکفرین کے حالات ہمارے سامنے رکھے، انبیاء کی دعوت کو رد کرنے والے، انبیاء کی دعوت کا استہزاء کرنے والے، انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانے والے، انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والے، اللہ نے ان کے حالات بھی ہمارے سامنے رکھے۔ سورۃ العنکبوت کی چند آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، عاد اور سمود کو یاد کرو جبکہ اب ان کے مسکن اور ان کے مکان اور ان کے گھر صرف وہی ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے رہنے والا بسنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کو صراط مستقیم سے روک دیا، حالانکہ وہ مستبصرین بڑے عقل مند تھے، سوچنے سمجھنے والے تھے۔ ساتھ ہی فرمایا وقارون وفرعون وحامان، قارون کے حالات پہ غور کرو، فرعون کے حالات پہ غور کرو، حامان کے حالات پہ غور کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے روشن نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، انکار کیا، وَكَانُوا وَمَا كَانُوا، اور وہ سابقین، اور وہ آگے بڑھنے والے نہیں تھے، اور وہ اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ
اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ اب ذرا غور کیجیے اگلے الفاظ پہ، اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بارش، یہ عاد کا ذکر ہے، قوم عاد کو پتھروں کی بارش سے مارا۔ فرمایا اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا، یہ قوم سمود کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یہ قارون کا ذکر ہے، اس کی دولت کو سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، یہ فرعون اور حامان کا ذکر ہے جو زمین میں جو دریا میں غرق ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ سارے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر آپ ظلم کیا، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح سورۃ قاف میں اللہ نے فرمایا کل کذب الرسل فحق وعید، فرمایا ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا تھا، فحق وعید، ہماری پھر وعید ثابت ہو گئی، ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں بنو نذیر کا قصہ بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو، اے عقل والو، ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ حضرات محترم ذرا غور تو کیجیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیغام ہیں ان کے اندر۔ اب یہ مکذبین ہیں، رسولوں کے مکذب، قوم عاد نے، قوم سمود نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، فرعون نے، حامان نے، قارون نے اپنے رسول کا انکار کیا، ان کی باتوں کا انکار کیا، ان کی حدیث کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے، اللہ کے عذابوں کی پکڑ میں آئے۔ اگر آج ہم اللہ کے رسول کی بات کا انکار کریں، کبھی حدیث کا انکار کریں، کبھی قرآن کی آیات کی تعویل کر کے قرآن کی آیات کا انکار کریں، حضرات محترم مجھے بتائیے ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری؟ کیوں نہ ہم اللہ کے عذابوں کا شکار ہوں گے؟ کیوں نہ ہم مکافات عمل کا شکار ہوں گے؟ کیوں نہ ہم اللہ کی پکڑ میں آئیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کریں تو پکڑے جائیں، ہم اللہ کے رسول کی تکذیب کریں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ آج الفاظ کے گورکھ دھندے میں، الفاظ میں اپنے سینے کا حسد اور بغض، الفاظ ملفوف کر کے وہ زہر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے، وہ زہر ہمارے سامنے ہماری نوجوان نسل کی فکری اور نظریاتی رگوں میں اتارا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ کرنے والے بہت بڑے دانشور ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں کسی کا نام لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، مبشر علی زیدی نام کا ایک شخص جس کی رافضیت اس کے اپنے سینے سے نکلتی ہے، وہ ہماری قوم کو اپنے الفاظ کے گورکھ دھندوں میں الجھا کر لفظوں کا کھلاڑی، وہ لفظوں کے ساتھ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، سرعام لکھتا ہے، اخبار میں لکھتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا ہے اور کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کو ایک تخیل کے ساتھ، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کو اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے، کبھی مسجد پہ لے جاتا ہے، کبھی کسی گردوارے پہ لے جاتا ہے، کبھی تخیل کی دنیا میں، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ بھول گیا تھا، میں اس کو اس کے گھر کا راستہ بتانے لے گیا، اللہ کو بھوک لگی تھی، میں کسی یتیم خانے کے دروازے پہ لے گیا، اللہ کو فلاں ہو گیا تھا،
حضرات یہ اللہ کی توہین الفاظ کے گورکھ دھندوں میں الجھا کر اپنے ذہن کا اپنے دماغ کا زہر اگلتا ہے. ہم نے کہا ہر جگہ پہ تو لے گئے ہو لیکن اپنا مسلک اور منہج چھپایا نہیں جا سکا تم سے. تم اپنے اس خیالی خدا کو امام بارگاہ میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی ذاکر کے دروازے پہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی آیت اللہ کے آستانے پہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہاں کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی اپنے جو ملحد الہات تمہارے دماغ کا جو خناسیت ہے، جو زہر تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے، تم اپنے کسی ملحد کے دروازے پہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو نے دین کا مذاق اڑایا، تو نے اللہ کا مذاق اڑایا، تو نے اللہ کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے گھروں کا مذاق اڑایا، اللہ کے نظام کا مذاق اڑایا. لیکن آج یہاں کوئی اس کا بازو اور کوئی اس کی زبان اور کوئی اس کا قلم پکڑنے والا نہیں. اور اگر کسی نے اس پر احتجاج کیا تو کہا گیا مولویوں کو عقل ہی نہیں ہے، مولویوں کو تنگ نظری ہے، ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ استعارے کی زبان ہے. حضرات یہ استعارہ اللہ ہی کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے. اور اللہ کی مثال بیان بھی نہیں کی جا سکتی. پھر ان کو جرأت کیسے ہوتی ہے؟ کبھی اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرات ہم کیوں عبرت نہیں پکڑتے؟ ہم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ ہمیں کیوں عبرت حاصل نہیں ہوتی ان واقعات سے؟ اقوام گزشتہ کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان جیسے انجام کا شکار نہ ہو جانا. اور اللہ کے عذاب جب آتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکر کتنے ہیں تمہیں کسی کو اللہ کے سوا کسی کو ان کی گنتی نہیں ہے. کوئی جان نہیں سکتا، اللہ کے لشکروں کی گنتی نہیں کو کر سکتا. اللہ کے لشکر اللہ کس طرح کون سے لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ عبرت کے نشان بنا دے ہمیں کوئی پتہ نہیں. زلزلہ بھی اللہ کا لشکر ہے، تیز آندھیاں بھی اللہ کا لشکر ہے، تیز بارشیں بھی اللہ کا لشکر ہے، سیلاب بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ قحط سالیاں بھی اللہ کا لشکر ہے، اور بیماریاں بھی اللہ کا لشکر ہے، اور یہ کمزوریاں بھی اللہ کا لشکر ہے. سیاسی معاشرتی عدم استحکام یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. اللہ نہ جانے کن کن عذابوں کا شکار ہمیں کر رہا ہے اور ہمیں ذرا برابر احساس تک نہیں ہو رہا. ہم نصیحت نہیں پکڑ رہے. سارے انبیاء کے واقعات قرآن نے ہمارے سامنے رکھے، ہم نے عبرت حاصل نہیں کی. نہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ مکذبین کے انجام سے، مکبرین کے انجام سے، منکرین کے انجام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات ہمیں عبرت حاصل کرنا ہوگی، عبرت حاصل کرنا ہوگی. اور یہ عبرت اللہ اکبر انسانوں میں ہی نہیں ہے، انبیاء میں ہی نہیں ہے، یا مکذبین و مکفرین میں ہی نہیں ہے، صالحین میں ہی نہیں ہے. اللہ نے عبرت کا سامان تو اپنے تعارف کے لیے اللہ نے چوپایوں کو بھی عبرت بنایا ہے. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. فرمایا ان چوپایوں میں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، کس طرح ان کے گوبر اور خون کی نالیوں کے درمیان میں سے مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور ناخون کی نالیوں کے درمیان میں سے اس نے نکالا ہے تمہارے لیے لبنن خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خالص اور صحت افزا مسحور کل دل کو لبھانے والا اس نے تمہارے لیے دودھ نکالا ہے. خون اور دودھ کی نالیوں میں سے ان کے درمیان میں سے مجال ہے ایک قطرہ خون کا یا ایک ذرہ کسی گوبر کا یا علائش کا اس پاکیزہ دودھ میں شامل ہونے کا نشانی ہے. اس میں فرمایا پہاڑوں میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، فرمایا ندی نالوں میں نشانیاں تمہارے لیے، آسمان میں نشانیاں تمہارے لیے، زمین میں نشانیاں تمہارے لیے، آسمان سے اترنے والی بارش میں نشانیاں تمہارے لیے،
आसमान से पड़ने वाली बर्फ में निशानियां तुम्हारे लिए, पहाड़ों पे उतरने वाले नदियों और नालों में निशानियां तुम्हारे लिए, आसमान के सूरज में निशानी तुम्हारे लिए, आसमान के चांद में निशानी तुम्हारे लिए, सितारों में निशानी तुम्हारे लिए, सैयारों में निशानी तुम्हारे लिए, जमीन के दरख्तों में निशानी तुम्हारे लिए, जमीन में के फलों में निशानी तुम्हारे लिए, जमीन के फूलों में निशानी तुम्हारे लिए, जमीन की उगने वाली फसलों में निशानी तुम्हारे लिए। हर चीज तुम्हें पुकार पुकार के कह रही है कि तुम्हारा अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। ये हर चीज हमें बुलाती है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते, हम इस पर समझते नहीं हैं, हम इस पर देखते नहीं हैं। हज़रात, आप सोचते चले जाएं, गौर करते चले जाएं। अल्लाह ने कहा युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार इन्न फी ज़ालिका लइब्रतुल लिउलिल अबसार। फरमाया अल्लाह ने आसमान और जमीन को घुमाया, तकलीफ किया। युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहार, अल्लाह ने रात और दिन को घुमाया तुम्हारे ऊपर। कभी रात आ रही है, कभी दिन आ रहा है, कभी रात छोटी है दिन बड़ा है, कभी दिन छोटा है, कभी रात बड़ी है। फरमाया इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, बसीरत वालों के लिए। मैंने कहा ना, बसीरत वही हासिल करते हैं जो रोशन ज़मीर हैं, जो रोशन ज़हन हैं, जो अक्लमंद हैं, जिनका अकल से कुछ वास्ता है। और जो नसीहत हासिल नहीं करते, वो जितने जी चाहता है अक्लमंद बने रहें, वो अक्लमंद नहीं हो सकते। हजरात, अबू जहल के नाम से हम जिस शख्स को जानते हैं, उसके नाम भी अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। अमर बिन हिशाम उसका नाम था, लेकिन लोग उसको अबुल हकम कहते थे। इतना बड़ा दाना था, इतना बड़ा दानिश्वर था, इतना बड़ा समझदार था, इतना बड़ा बजाते खुद बदाम में खुद अक्लमंद था अपने साथियों के दरमियान भी, कि लोग उसको अबुल हकम कहते थे। सारे फैसले उसके पास आते थे। पंचायत का सरपंच वो होता था, किसी मजलिस का सरबराह वो होता था। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया, ये अबू जहल है, जाहिलों का बाप है, जहालत का सरखेल है, जहालत का सरचश्मा है। लोगों, इतने अक्लमंद को इसलिए अबू जहल कहा कि उसने अल्लाह की निशानियों से इबरत हासिल नहीं की। उसने अल्लाह की निशानियों से इबरत हासिल नहीं की थी। पूछने वाले ने पूछा था, जनाबे अली क्या सूरत हाल है, क्या समझते हो? उसने कहा, देखो, बनु हाशिम ने अहले मक्का की खिदमत की, हमने भी की। हाजियों को पानी पिलाया, हमने भी पिलाया। हाजियों को सत्तू पिलाए, हमने भी पिलाए। हाजियों की खिदमत की, हमने भी की। अब उन्होंने नबी खड़ा कर दिया, हम कहां से लेके आए? लिहाजा हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। रात को चुप चुप के कुरान सुनता रहा। जब पूछने वाले ने पूछा, कहा, जब तक मोहम्मद की जुबान से कुरान न सुनो नींद नहीं आती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकल का मायार ये था, अकल इतनी थी, लेकिन माना नहीं है तो अबू जहल करार पाया। और आज के ये मुबश्शिर अली जैदी कितने जी चाहता है दानिश्वर बन जाए। आज के ये हसन निसार जितने जी चाहता है खुद को दानिश्वर करार दे रहे। हजरात, मुझे अफसोस है, मुझे इन लोगों के नाम लेने पड़ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं मजबूर होकर ये नाम ले रहा हूं। इन लोगों ने हमारे दीन का मजाक बनाया हुआ है, अल्लाह के शायर का मजाक बनाया हुआ है, उम्मत मुस्लिमा के हालात को तमस्खुर का निशाना बनाते हैं। हमें इनसे भी इबरत हासिल करनी चाहिए, इनसे भी इबरत हासिल करनी चाहिए। जितना जी चाहता है ये दीन से दूर हो जाएं, जितना जी चाहता है दीन के बागी हो जाएं। वो कहने वाली कहा करती थी, मेरा कोई मजहब नहीं है, सारे मजहब मेरे हैं। लेकिन जब मरते हैं तो आना इस्लाम ही की तरफ पड़ता है। जब कब्र में उतरना होता है तो जनाजा मुसलमानों वाला पढ़ना होता है, कब्र मुसलमानों वाली बनानी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लाखों बार कहते रहे हमारा कोई दीन नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है, हम सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं, सारे दीन हमारे हैं। हजरात, अगर सारे दीन हमारे हैं तो हिंदुओं की तरह जला क्यों नहीं दिया? क्यों इस्लाम के निजाम की तरफ लाए हो? इसका मतलब ये हुआ जितना जी चाहता है भाग लें, लौटना इधर ही पड़ेगा, आना इधर ही पड़ेगा। ये इबरत है जनाजा उन लोगों के लिए जो आज लिबरलिज्म के नाम पर
اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، لبرلزم کے نام پر اسلامی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، لبرلزم کے نام پر آج اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ حضرات محترم، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہم اپنی نوجوان نسل کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم نے اپنے بچوں کو ان کے دین اور اخلاق اپنے اسلام کے مطابق نہیں کر رہے، ہم نے ان کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لبرل اور سیکولر اساتذہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، آپ کے گجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں گزشتہ ہفتے جو واقعہ پیش آیا، جس طرح ایک کالج کے لوگوں نے یہاں پہ کلچرل فیسٹیول کے نام سے ناچ گانے کا پروگرام کروایا، اس کالج میں ہمارے ہی بیٹے پڑھتے ہیں، اس کالج میں ہماری ہی بیٹیاں پڑھتی ہیں، ہم نے ان کو ٹکٹ کے پیسے دیے ہوں گے کہ وہاں جا کے گلچرے اڑا لو، وہاں جا کے عیش و عشرت کر لو، وہاں جا کے روشن خیالی کے نام پر میوزک پہ سر دھنو، میوزک پہ جھوم جاؤ، آنے والے گلوکاروں، آنے والے جو گلوکار تھے، اداکار تھے، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ ہم نے کیا تھا، ہم نے پیسے دیے تھے، پھر ہم کہتے ہیں بیٹی گھر سے بھاگ گئی، بیٹی نے باپ کی چادر کو رسوا کر دیا، باپ کی پگڑی کو پاؤں تلے رون دیا، ماں کی چادر کا بے داغ چادر کو داغ لگا دیا۔ ہم پھر روتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں اپنے بچوں کو ہم کہاں بھیج رہے ہیں، کن اسکولوں میں، کن کالجوں میں، کن اساتذہ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہے، ہم بس یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے کو اعلیٰ ترین ڈگری ملنی چاہیے، وہ ڈگری پیسے دے کے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ڈگری رشوت دے کے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ڈگری کچھ پڑھ کے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ڈگری اپنا اخلاق، ایمان، کردار ہر شے جما کے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں تو ڈگری چاہیے، ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرات سوچئے، عبرت حاصل کیجئے، عبرت حاصل کیجئے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، ان واقعات سے۔ اور اپنی بات کو سمیٹوں، کبھی ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کیا کرتے تھے، کبھی ہم، ایک آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ نا ایک بزرگ تھے، آپ کو پتہ ہے نا جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات بڑے آرام سے، اطمینان سے فارغ ہوتے ہیں نا، بڑے سکون سے نماز پڑھ کے ذکر اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، آنے والوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے ایسا کیا۔ ایک بزرگ اس طرح کا وضو کر رہا تھا، ایک آدمی باہر سے آیا نوجوان، اس کو بڑے کام تھے، وضو کیا، نماز پڑھی، بزرگ ابھی وضو کر رہے تھے، یہ نماز پڑھ کے باہر جانے لگا، بزرگوں نے پکڑ لیا، کہا ادھر آؤ، کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کر کے آیا۔ تربیت دیکھیے، تربیت، ماں باپ کی تربیت، جی کچھ نہیں کر کے آیا۔ بزرگ کہنے لگے نہیں کچھ تو کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کر کے، پتا تھا اگر میں نے کہا نماز پڑھ کے آیا تو یہ کہیں گے تو نے نماز نہیں صحیح پڑھی، تو نے جلدی کی ہے، تو نے فلاں کیا۔ نہیں جی نہیں، میں نماز نہیں پڑھ کے آیا۔ کہا پھر کیا کر کے آئے ہو؟ اس جوان کا جواب خدا کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیے اس نے، میں نے جب پڑھا میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا جی میں تو صرف اس لیے آیا ہوں اللہ کو بتا دوں کہ میں باغی نہیں ہوں، اللہ کو بتا دوں میں تیرا ہی ہوں، کمی ہے، کمزوری ہے اپنی جگہ پہ، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں باغی نہیں ہوں، تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے والا ہوں۔ کبھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دیا کرو، کبھی اپنے بچوں کو یہ سبق بھی پڑھایا کرو، بچوں اللہ کو جا کے بتاؤ تو صحیح، دن میں 5 بار جاؤ اور جا کے جیسی بھی پڑھتے ہو پڑھ کے آؤ، صرف اللہ کو یہ بتاؤ اللہ جی ہم باغی نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں۔ یہ سبق دو اپنے بچوں کو، یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی۔ حضرات یہ عبرت حاصل کرنے سے دل ثابت قدم ہوتے ہیں، ارادے زنگ آلود دلوں کو جلا ملتی ہے، متزلزل ارادے غیر متزلزل ہو جاتے ہیں، اور نظروں میں اور دل میں حیا پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول اور خوشنودی کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے عبرت ڈرنے والے ہیں، یعنی عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان انہیں کو چوکا لگاتا ہے نا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تذکروا، وہ چونک جاتے ہیں، فوراً کپکپا جاتے ہیں، شیطان داؤ لگانے لگا ہے، شیطان آ گیا ہم پر، فرمایا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ عقل مند ہیں، اسی وقت یہ دیکھنے بھالنے لگ جاتے ہیں شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرات اپنے بچوں کو یہ سبق دیں، اپنے جوانوں کو یہ سبق دیں، خود یہ عزم دہرائیں، شیطان کچوکا لگائے گا تو فوراً چکنا ہو جائے گا، فوراً چکنا۔ اس کا نام ہے عبرت حاصل کرنا، اس کا نام ہے بیدار ہو جانا، اس کا نام ہے جاگ جانا، اس کا نام ہے شیطان کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ جب شیطان تمہیں کو چوکا لگائے تو فوراً چونک جاؤ، فوراً چست ہو جاؤ۔ شیطان کے مقابلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تعوذ پڑھو، اور یہ سارا کچھ دیکھو، پھر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے ہم نے سارے دروازے رحمت کے بند کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب